السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے نظریے کی تعریف، ماخذ اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کی ویڈیو نظریے کے مفہوم، اسلامی اقدار، مسلمان مسلحین اور برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کے بارے میں ہے۔ جماعت نہم، باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس، سیکشن بی۔ عزیز طلباء، اپنی سہولت کے لیے آپ اسکول سے مطالعہ پاکستان کی نوٹس کی کاپی حاصل کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی۔ اس میں شارٹ کویسچن آنسرز ہیں اور آبجیکٹیو ہے۔ تو چلیے آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم مینس نظریہ پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پاکستان اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا، اسی لیے جو پاکستان کا نظریہ ہے وہ اسلامی نظریہ حیات ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمان یہ سوچتے تھے، ان کا یہ شوق تھا کہ وہ دوسری اقوام سے، دوسری قوموں سے مختلف ہیں، اور کس کی بنیاد پر؟ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر وہ دوسری اقوام سے، دوسری نیشن سے مختلف ہیں۔ اور ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اور اگر نظریے کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان کو دیکھا جائے، نظریے کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، تو نظریہ پاکستان وہ لائحہ ہے جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی کہ نظریہ اسلام پر رکھی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا۔ یعنی کہ ایک ایسی ریاست بنائی جائے گی جہاں پر زندگی کے تمام پہلوؤں پر اسلام کے اصول رائج ہوں گے۔ اور پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم ان الفاظ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطۂ زمین کا حصول ہے، ایک ایسی زمین کا حصول ہے جہاں پر مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ اور تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان، پاکستان کی تحریک اور اس کو تعمیر کرنا، اس کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنے حقوق، علیحدہ وطن اور اپنی قومیت، اپنی قومی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کی تھی۔ جی، تو آپ نظریہ پاکستان کا مفہوم سمجھ چکے ہوں گے۔ اور نظریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان پاکستان کا پورا نام ہے، اور یہی نظریہ پاکستان اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے، اور اس کی وجہ سے ہی پاکستان محفوظ اور سلامت بھی ہے۔ اور پاکستان کے وجود کا انحصار بھی اسی نظریے پر ہے جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا، اور جو کہ تھا نظریہ اسلام۔ اسلامی اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے ہی پاکستان قائم کیا گیا تھا۔ مسلمان تو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر اسلامی اصولوں کو فالو کر سکتے ہیں،
لیکن ایک ریاست کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر مسلمان اپنے دین کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ سو اسلامک ویلیوز، اسلامی اقدار کیا ہوتی ہیں؟ سب کانٹیننٹ بر صغیر کے مسلمانوں نے جب پاکستان کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے اسی وقت یہ طے کر لیا تھا، انہوں نے اسی وقت یہ عہد کر لیا تھا کہ اسلام کے اصولوں پر ہی مبنی معاشرہ جو ہے وہ پاکستان میں قائم کیا جائے گا، جہاں پہ انصاف ہوگا، آزادی اور رواداری کو برابری کا سلوک کیا جائے گا سب کے ساتھ۔ اور جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تھا تو اس کے بعد قائد اعظم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ تقسیم کیے بغیر ہی سب کانٹیننٹ کو کی جو ڈویژن ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کے نام سے، اس تقسیم کے بغیر ہی مسلمان بر صغیر میں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ یقیناً بہت سے لوگوں کی کنفیوژن قائد اعظم کے اس فرمان سے دور ہوتی ہے، اور قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں پر حقوق، انسانی زندگی، انصاف اور رواداری قائم ہو، اور پاکستان دوسرے ممالک کے لیے اور دوسرے معاشروں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ اور عزیز طلباء، یہ سب کس نے کرنا ہے؟ یہ سب آپ نے اور ہم نے مل کر اس معاشرے کو قائد اعظم کے خواب کی تعبیر کرنی ہے، اور نظریہ پاکستان فلاحی، جہاں پہ فلاح ہو، بہبود، مثالی ریاست کا قیام ہو۔ سو اب ہم دیکھیں گے کہ جو بر صغیر میں مسلم ریفارمرز تھے، جو مسلمان مصلحین تھے، ان کی نظر میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیا تھی۔ پہلے ہم نے پڑھا اسلامی اقدار، پھر اب ہم دیکھیں گے کہ بر صغیر میں مسلمان مصلحین کی نظر میں نظریہ پاکستان کیا تھا۔ بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ یہاں پر پہلے ہندو رہ رہے تھے، اور جب محمد بن قاسم نے یہاں پر آ کر سندھ کو فتح کیا، دوسرے علاقوں کو فتح کیا، مسلمانوں نے کئی سو صدیاں جو ہے بر صغیر پاک و ہند پر حکمرانی کی، تو یہ اسی وقت دو قومی نظریے کی ابتدا اور اس کی آمد ہو چکی تھی۔ پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت ہوتی گئی، اس کو ترقی ملتی گئی، اور مضبوطی کی جو مضبوطی کے امکان کی صورتیں تھیں وہ پیدا ہوتی گئیں۔ اور 1867 میں سر سید احمد خان نے بھی صاف طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جو ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مولانا جمال الدین افغانی نے 1879 میں، اور مولانا عبدالحلیم شرر نے 1890 میں، اور 1928 میں 1928 میں مولانا مرتضی احمد مکیش نے بھی مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کی بات کی تھی۔ یعنی کہ اتنے سال پہلے 1867 میں سر سید احمد خان نے، 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی نے بھی مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کی بات کرتی تھی، کیونکہ انہیں بھی ایون 1867 میں ہی 1947 میں پاکستان بنا، یعنی کہ اتنے عرصے پہلے، کئی سال پہلے ہی جو مسلم ریفارمرز تھے برصغیر کے، انہیں مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں محسوس ہو گئی تھیں، اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ان کے لیے بھی ضروری ٹھہرا تھا۔ اسی طرح علامہ محمد اقبال نے 1930 میں جب خطبہ الہ آباد دیا، اس میں بھی مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور علامہ اقبال نے بھی واضح طور پر پیش کیا تھا۔ جی، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسلم ریفارمرز نے نظریہ پاکستان کی وضاحت مختلف مواقع پر کیسے کی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے سوشل
اینڈ کلچرل کنڈیشنز آف مسلمز آف سب کانٹیننٹ، یعنی کہ برصغیر کے جو مسلمان تھے ان کے کیا معاشرتی حالات تھے، ان کی جو کلچرل کنڈیشنز تھی، ان کے ثقافتی حالات کیسے تھے۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص، ایک خاص قسم کا طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے، اور بلا شبہ یعنی کہ اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ جو سب کانٹیننٹ کی جو تہذیب و ثقافت تھی، اس کے اوپر اسلام نے بہت گہرے اثرات چھوڑے تھے، اور برصغیر کے مسلمان اور جو مسلمانوں کا منفرد ایک خاص قسم کا نسلی اور تمدنی تاریخی ورثہ تھا، اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی مسلمانوں کی ان سب اصولوں کی وجہ سے بھی مختلف روایات نے برصغیر میں نشوونما پائی تھی، اور یہ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا، اور جو کہ آج بھی ہے۔ اور برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر، ایون یہاں پر ہندو رہ رہے تھے، سکھ رہ رہے تھے، اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے تھے، پھر بھی مسلمانوں نے ان سب کے ساتھ مل کر رہتے ہوئے بھی اسلام کی جو اقدار تھیں، جو اسلامک ویلیوز تھیں، ان کا تحفظ کیا تھا، ان کو رد نہیں کیا تھا، ان کو فالو کرتے ہوئے مسلمان دوسری اقوام کے ساتھ برصغیر میں رہ رہے تھے۔ اور اسی طرح برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، سب مسلمانوں کی زبان ایک زبان نہیں بولتے تھے، اور اسی طرح ان کی ثقافتیں، ان کی رسم و رواج، نسلیں اور سماجی ماحول سب مختلف تھے، اور اسی طرح رنگوں نسل میں بھی یکسانیت نہیں تھی، لیکن صرف دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے بھی مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، اور آپ نے علامہ اقبال کے بہت سے اشعار بھی پڑھے ہوں گے جس میں انہوں نے ملت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ کانگریس جو کہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، اور انگریز، یہ دونوں مل کر کام کر رہے تھے، اور ان کی جو مشترکہ قوت تھی وہ قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کی جماعت تھی، ان کے جو مضبوط ارادے تھے، ان کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے انگریز اور ہندو، لیکن قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندو جو کہ تعداد میں مسلمانوں سے برتر تھے، اور انگریزوں کی حکومت تھی، ان کی بے پناہ طاقت بھی مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی تھی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم بھی اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے، اور مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا، اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں نے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا، اور یہی تصور نظریہ پاکستان بھی کہلایا۔ قائد اعظم اسلامی ریاست میں صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق و فرائض کی ہی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اسلامی ریاست میں جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، کہ اقلیت میں تھے، ان کے حقوق کی بھی قائد اعظم نے وضاحت کی تھی۔ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق، قائد اعظم نے یہ صاف الفاظ میں فرما دیا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، اور یہاں پر جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، جو غیر مسلم ہوں گے، ان غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ بھی آزادی سے اس معاشرے میں رہ سکیں گے، اور ان کے برابر حقوق ہوں گے، رواداری اور انصاف کے تقاضے بھی ان کے ساتھ پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی جو دستور ساز اسمبلی تھی، اس میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت ان الفاظ میں کی تھی کہ آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ یہ انہوں نے کن سے کہا تھا؟ اقلیتوں سے، جو غیر مسلم تھے۔ آپ کا کسی بھی عقیدے سے تعلق ہو،
آپ کا کسی مذہب سے تعلق ہو، ریاست کو اس سے کوئی مطلب نہیں، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان میں جو بھی شہری رہ رہے ہیں وہ سب برابر ہیں اور سب کو برابری کی بنیاد پر حقوق دیے جائیں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، نظریہ پاکستان جس کی وجہ سے آج آپ اس ملک میں آزادی سے، اپنی مرضی سے، بلا خوف و خطر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو دشمنوں کا خوف نہیں ہے، آپ کو جانی و مالی تحفظ حاصل ہے، یہ سب کس وجہ سے ہوا تھا؟ نظریہ پاکستان کی وجہ سے۔ اگر جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ آپ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے، سائنٹسٹ کوئی بھی مشین ایجاد کرتا ہے، کوئی بھی چیز دریافت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو نظریہ پاکستان جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست حاصل کرنے کا ذریعہ بنا تھا، آج ہم سب کو اس نظریہ پاکستان سے آگاہی، اس کے بارے میں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ آپ کو معلوم ہو کہ ہم نے یہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، کس طرح سے محنت کر کے ہمارے آباء و اجداد نے کتنے سالوں کی محنت دی ہے۔ 8-10 سال، 10-20 سال کی یہ بات نہیں ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات آپ نے پڑھے تھے، اور اس کے بعد جا کے 1947 میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ مسلمانوں نے بہت سی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اس لیے آپ ضروری ہے کہ آپ آج کل نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ جو تحریک جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں پاکستان کی تخلیق کے لیے، پاکستان کو بنانے کے لیے، جو بر صغیر میں جو تحریک چلائی گئی تھی، جس نے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا تھا، اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج ہم نے جو پڑھا، نظریہ پاکستان کی سے جو ہم نے آگاہی حاصل کی، ہم نے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں پڑھا، نظریہ پاکستان کا مفہوم پڑھا، اور اسلام کی بنیادی اقدار، اسلامک ویلیوز اور مسلم ریفارمرز جنہوں نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کی تھی، اور برصغیر میں مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کے بارے میں پڑھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ سب آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور جو بھی کام دیا جا رہا ہے وہ آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ MCQs اور شارٹ کویشچن آنسرز دیے جائیں گے ہوم ورک کے طور پر۔ MCQs آپ نے یاد کرنے ہوں گے، اور شارٹ کویشچن آنسرز جیسے کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ پہلے بھی 2-3 کویشچنس لاسٹ ویڈیو میں آپ کو دیے گئے تھے جو کہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے تھے، اور کچھ شارٹ کویشچنس آج کی ویڈیو میں دیے گئے ہیں جو کہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پر اتارنے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور جو آپ کو MCQs پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، جو کہ نئی کتاب ہے اس سال کی، یہ پہلے سبق کے مشقی سوالات میں یہ MCQs شامل ہیں۔ یہ آپ کی بک کی ایکسرسائز میں سے MCQs آپ کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، اور اس کی کاپی آپ اسکول سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور کچھ نوٹس ہیں وہ آپ اسکول سے بھی لے سکتے ہیں۔ کچھ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ PDF شیئر کی جا چکی ہوگی، اور جو بچے لینا چاہتے ہیں اسکول سے وہ اسکول جا کر لے بھی سکتے ہیں۔ جی تو پہلا ہے، کانگریسی وزارتوں کا دور رہا 1937 to 39۔ سیکنڈ ہے، قرارداد لاہور 1940 میں خطبہ صدارت دیا۔ خطبہ صدارت کس نے دیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ MAO اسکول اور کالج قائم کیا کس نے؟ سر سید احمد خان نے۔
1867 میں جب بنارس میں ہندوؤں کی مسلم دشمنی کھل کر سامنے آ گئی تو اس موقع پر سر سید احمد خان نے کیا اعلان کیا تھا؟ جی، مسلمان اور ہندو دونوں الگ الگ قومیں ہیں۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اسلامی نظریہ حیات، اور 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت کون سی تھی؟ جی، آج ہی ہم نے پڑھا ہے ویڈیو میں، علامہ محمد اقبال۔ اور کیا میں پاکستان کا مطالبہ جب کیا گیا تھا اس وقت مسلمانوں کی سوچ کیا تھی؟ انہوں نے کیا سوچ کے کیا میں پاکستان کا مطالبہ کیا تھا؟ جی، ان کی سوچ تھی کہ وہ اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم شارٹ کویسچن آنسرس کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نظریے کی تعریف کریں۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور جو انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائے عمل پیش کرے۔ دوسرا سوال ہے، نظریے کے ماخذ لکھیں۔ تو نظریے کے ماخذ درج ذیل ہیں: مشترکہ مذہب، کامن ریلیجن، مشترکہ سیاسی مقاصد، کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز، مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد اور مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ نیکسٹ کویسچن ہے، نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کریں۔ آنسر ہے، اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد بر صغیر کے جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ اسی طرح نظریہ پاکستان کی اہمیت، نظریہ پاکستان کا مفہوم، اور برصغیر کے مسلمانوں نے جب پاکستان کا مطالبہ کیا تھا اس وقت کیا طے کیا تھا؟ جی تو اس وقت مسلمانوں نے یہ طے کیا تھا کہ یہ جو ریاست بنائی جائے گی، یہ جو ملک حاصل کیا جا رہا ہے، یہ اسلام کے روشن اصولوں کی روشنی میں بنایا جا رہا ہے، اور یہاں پر انصاف، رواداری اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمان اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ جی تو عزیز طلبہ، یہ 6 شارٹ کویسچن آنسرز ہیں جو کہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پر اتارنے ہیں اور ان کو لرن کرنا ہے، اور ایم سی کیوز نوٹ بک پہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب آپ لوگ بکس لیں گے یہ اس میں ایکسرسائز میں موجود ہیں، یہ صرف آپ کو اس لیے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ ساتھ ساتھ یاد کر سکیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نظریہ پاکستان کی نظریاتی اساس کے جو عنوانات ہم پڑھ چکے ہیں ان سب کو سمجھ چکے ہوں گے، اور اب آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی ان کو یاد کرنے میں اور سمجھنے میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان کی نظریاتی اساس کے ٹاپک نظریہ پاکستان کے عناصر